اس درس میں توفا کے معنی پر مرزا قادیانی نے اعتراض کیا ہے اور چیلنج دیا ہے. ہم اس کے دو جوابات کریں گے اور پھر ان کی کتاب سے حوالہ بھی پیش کریں گے. وہ تحفہ گل رویہ صفحہ نمبر 45، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 162. ان پر وہ چیلنج دیتے ہیں کہ توفا کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ اس جگہ توفا کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں. یہ ایک قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنے آپ سے. یعنی جتنے عربی کے قواعد ہیں کسی نے یہ قاعدہ بیان نہیں کیا، یہ اپنے آپ سے قاعدہ بنایا. تو ہم اس کے دو جوابات کرتے ہیں. جواب نمبر 1، یہ محض مرزا کا من گڑت قاعدہ ہے، یعنی وہ قاعدہ جو انسان اپنے آپ سے بنائے. کسی امام لغت نے یہ قاعدہ تحریر نہیں کیا. اگر کوئی قادیانی کسی امام لغت سے یہ قاعدہ دکھا دے تو ہم اس کو 20,000 روپے انعام دیں گے. لیکن یہ قاعدہ کسی بھی امام لغت نے بیان نہیں کیا، یہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ سے بنایا ہے. جواب نمبر 2، مرزا کا یہ من گڑت قاعدہ اس کی اپنی تاریخ سے ٹوٹ رہا ہے. یعنی اس کی کتاب سے ہم پیش کریں گے کہ مرزا قادیانی نے اپنی قاعدے کے خلاف کی ہے جو بات انہوں نے کی ہے. براہین احمدیہ حصہ 4 صفحہ نمبر 540، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 620، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 میں متوفی کا معنی مرزا قادیانی نے لکھا ہے میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا. یہاں موت کا معنی نہیں لیا بلکہ پوری نعمت کا معنی لیا ہے. معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے اس کا اپنا من گڑت قاعدہ ٹوٹ گیا. حوالہ نمبر 2 یہ موجود ہے سراج منیر حاشیہ صفحہ نمبر 20، روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 23. وہاں پہ لکھتے ہیں براہین احمدیہ کا وہ الہام یعنی یا عیسیٰ انی متوفیک الی آخرہ جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کلی یعنی الہام عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کے لیے یعنی پھانسی پر چڑھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود و ہنود کوشش کر رہے ہیں. اور الہام کے معنی یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا. یعنی یہاں بھی مرزا قادیانی کی اس حوالے سے معلوم ہوا کہ وہ بھی یہ اقرار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پہ نہیں چڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا ہے. جواب انعامی حوالہ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں یہ موجود ہے الترغیب و ترہیب صفحہ نمبر 205 باب ما جاء فی فضل الحج، رواہ البزار والطبرانی و ابن حبان. اس حدیث شریف میں مرزائیوں کے تمام شرائط موجود ہیں مگر توفا کا معنی موت نہیں. حدیث یہ ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا رمى الجمار لا يدري احد ماله حتى يتوفاه الله يوم القيامة. اس حدیث میں توفا کا معنی موت نہیں ہے بلکہ پورا لینے کے ہیں. تو ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر توفا باب تفعول سے ہو اور اللہ اس میں فاعل اور ذی روح اس کا مفعول ہو جو بن باپ پیدا ہوا ہو، وہاں پر توفا کا معنی پورا لینا اور اٹھانا ہوگا. موت کا معنی نہیں ہے.
کوئی مردائی مرد میدان ہے جو ہماری اس قاعدے کو توڑ کر منہ مانگا انعام حاصل کر لے۔ اگر مردائی کہے کہ آپ کا یہ قاعدہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو جواب یہ ہے کہ علم النحو کے جس کتاب میں مرزا کا قاعدہ لکھا ہوا ہے، اسی کتاب میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی پہلے مرزا قادیانی کے ماننے والے، اس ملعون کے ماننے والے اپنے قاعدے کو نحو کی کتابوں میں پیدا کرے، جس کتاب میں اس کو اپنا قاعدہ ملے گا وہاں ہمارا یہ قاعدہ بھی موجود ہوگا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، اور آج تک اور قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 5، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 158، وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا یقیناً، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حکیم نور الدین نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ فصل الخطاب برحاشیہ صفحہ نمبر 314، یہ حکیم نور الدین نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی اور حیات کی صریح دلیل ہے۔ نکتہ، یہودیوں کی طرف سے قتل کا فعل واقع نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ محض ان کا ایک جھوٹا دعویٰ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملعون ہونے کے من جملہ اسباب میں سے ان کے اس قول کو لعنتی ہونے کا سبب بتایا، نہ کہ فعل کو، اس لیے وقتلہم نہیں فرمایا بلکہ وقولہم فرمایا۔ لہذا اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا ہوتا تو یہاں قولہم کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقتلہم، جب وقتلہم نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح مع الجسد، جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور مرزا قادیانی اور اس کا یہ چیلنج یہ خود اس کی کتابوں کے حوالوں سے ختم ہوا، اور جس قید من گھڑت قیدے کو مرزا قادیانی نے بنایا تھا وہ بھی ان کی عبارتوں سے ختم ہوا، اور اسی طرح ہم نے جو چیلنج دیا، لہذا قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔